السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ترجمہ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ تفسیر۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے۔ فرعون کی غلامی میں دن گزارا کرتے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کر دیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اصل میں یہاں پر بنی اسرائیل کو یہ دوسرا انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں، تم فرعون والی مصیبتوں کو یاد کرو کہ تم کو ہر روز اس کی قوم کی طرف سے ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا۔ اس نے تم کو طرح طرح کے عذابوں میں جکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کراتا اور لڑکیاں باقی چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں تم پر سخت مصیبت تھی، نسل و قوم کا کم ہونا، لڑکیوں کا دوسروں کے استعمال میں آنے کا اندیشہ، پھر زندہ اولاد کو قتل دیکھنا اور اپنی گود میں بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا۔ رب نے تم کو سب مصیبتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اور کیسی نعمت ہے، تم کو اس احسان کو یاد کرنا چاہیے اور اس نبی آخر زمان پر ایمان لانا چاہیے۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کی غرق کی یادگار قائم کیے ہوئے تھے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے، خیراتیں کرتے، خوشیاں مناتے تھے۔ شروع اسلام میں مسلمانوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا، مگر قرآن نے ان کی یہ یادگاریں منانا کالعدم قرار فرمایا۔ یاد کرو، معلوم ہوا کہ حضور سے منہ موڑ کر کوئی عبادت یا یادگار منانا معتبر نہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ ترجمہ، یہ تیسرا انعام ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے اس کا پیچھا کیا اور بحر قلزم کے پاس ان کو آ لیا۔ اب پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر، جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں تم پر رب نے فضل کیا اور تمہارے لیے سمندر خشک کر کے اس میں 12 راستے بنا دیے۔ جب تم سوکھے پار اتر گئے اور تمہارے پیچھے لشکر فرعونی نکلنے لگا تو اس پر پانی ہموار ہو گیا جس سے وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ تم یہ سارا تماشا دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ خون خوار دشمن سے نجات پانا، ایسی خوفناک حالت سے بچ جانا، اپنے ایسے سخت دشمن کو بما ساز و سامان ڈوبتا ہوا دیکھنا، کیسی خوشی اور کیسا انعام ہے۔ تم کو چاہیے کہ ان انعامات کو خیال میں رکھو اور اس نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ تفسیر۔ پچھلی آیتوں کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہو چکا کہ بنی اسرائیل نے نظر مانی تھی کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ فرعون سے نجات دے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جب انہیں یہ نجات مل گئی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر کی طرف لوٹے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وہ نظر یاد دلائی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے، لیکن ہمیں رب کے احکام کی خبر نہیں، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، تب ان سے فرمایا گیا کہ تم کوہ طور پر آنا، وہاں 40 دن اعتکاف کرنا اور عبادت کرنا۔
تاکہ جسمانی تعلقات کم ہو کر ملکیت کا ظہور ہو۔ تب تم سے بلا واسطہ کلام بھی کیا جائے گا اور تمہیں توریت بھی عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اے اسرائیلیو، تم نے ان کے پیچھے کیا غضب ڈھایا کہ سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی؟ ہم نے اس پر بھی تمہیں درگزر کیا، تمہیں ایک دم ہلاک نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تم کو باقی رکھا اور ان کے تشریف لانے پر بھی تمہیں توبہ کا طریقہ بتایا، تم کو اس پر عمل کی توفیق دی۔ پھر جب تم نے توبہ کر لی تو معاف بھی کر دیا تاکہ ٹھوکر کھا کر آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ اور ہمیشہ اس کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نظر پوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی اور قانون شریعت بھی دیا تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب اللہ کے طالب تھے اور ہمارے حضور علیہ السلام کتاب کے مطلوب، اس لیے آپ کتاب لینے کے لیے طور پر گئے اور ہمارے حضور علیہ السلام کے پاس آیات قرآنیہ آئیں۔ سفر و حضر، دشت و جبل، بلکہ کوچہ گھر جہاں حضور ہوتے تھے آیات آ جاتی تھی، حتیٰ کہ جب حضور مکی تھے تو وہاں آنے والی آیات بھی مکیہ تھیں اور جب حضور مدنی ہوئے تو وہاں آنے والی آیات بھی مدنیہ تھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تفسیر: یہ پانچواں انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بچڑا پوجنے والے اسرائیلیوں، اگر تم کو اس جرم کی سزا میں اس سرے سے اس سرے تک ہلاک کر دیا جائے تو بھی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی۔ باغی کی سزا یہی ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ کیا گیا، مگر پھر بھی تم پر کرم کیا گیا۔ تم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ظالم ہو چکے، لہذا توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ پھر تم کو اس باہری کام کی ہمت بھی ہم نے دی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا، پھر کچھ لوگوں کو قتل کرا کر سب کی خطا معاف کر دی، بلکہ مقتولین کو درجہ شہادت عطا فرمایا، یعنی باغی تھے انہیں شہید بنا دیا۔ بے شک رب تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے سے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تفسیر: اے اسرائیلیو، تم اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم میں سے کچھ لوگ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنے کانوں سے رب کا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو جب مانیں جب ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ لیں گے۔ یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اس پر تمہیں سخت سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا، تم کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر تمہیں دوبارہ زندہ کیا گیا، تم نے سرکشی پر سرکشی کی، خطا پر خطا کرتے رہے، مگر ہم عطا پر عطا کرتے رہے، جس طرح گزشتہ زمانے میں تمہاری خطائیں معاف ہوتی رہیں۔ اگر اب بھی اپنے خطاؤں پر نادم ہو جاؤ اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، جیسا کہ ہم کرم ہی فرمایا کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ ان اسرائیلیوں کی زندگی یا تو ختم ہو چکی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندگی ملی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عرصے کے مردے زندہ ہوتے تھے اور پھر دوبارہ زندگی پا کر جیتے رہتے تھے۔ نبی کی دعا سے زندگی ملتی ہے اور بڑھتی بھی ہے، جیسے چراغ کا روغن بتی ختم ہونے پر دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی عمریں ختم نہ ہوئی تھیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی سے ایسے مر گئے جیسے چراغ میں تیل بتی ہو مگر ہوا سے بجھ جائے اور پھر روشن کر دیا جائے۔ قانون یہ ہے کہ وقت سے پہلے موت نہ آئے۔ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ مگر قدرت یہ ہے کہ موت آگے پیچھے ہو جائے، جیسے یہ واقعات وہاں قانون کا ذکر ہے، یہاں قدرت کا ہم لوگ قانون کے پابند ہیں نہ کہ رب تعالیٰ، اس لیے فرمایا گیا لا یستأخرون، یعنی لوگ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، رب چاہے تو کر دے۔